نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی چند نشستوں میں ہم نے اپنی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ فضیلت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الخلائق العالمین پر رکھا. ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور وہ احادیث رسول کریم وہ آیات کریمہ جن کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ان کی روشنی میں ہم نے فضائل اہل بیت رسول علی الخلائق العالمین ہم نے بیان کیے. اور یہ خطاب ہمارے علماء کرام سے تھا جو فضائل اہل بیت رسول کے زیادہ قائل نہیں ہیں اور ان کو کم مانتے ہیں. بجائے قرآن و حدیث کے ہماری بات کا ہماری موضوع کا جواب دینے کے انہوں نے ہمارے پروفیشن لیگل پروفیشن جو عالمی سطح کا ایک مقدس پیشہ ہے، جو حضرت خلیفہ رسول حضرت عمر فاروق کے زمانے میں باضابطہ شروع ہوا عدالت الوکالت کا، اور باقی اقوام نے اس کو باضابطہ طریقے سے اپنا لیا، آج بھی عرب میں رائج ہے. اس مقدس پیشے کو بجائے جواب دینے سے قرآن و حدیث کے چند حضرات نے جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، ہمارے پروفیشن کو مکاریوں کا، جال سازیوں کا اور فریب کاریوں کا پروفیشن کہا اور اس پروفیشن کو ڈیفیم کیا. یہ عالمی سطح پہ اس مقدس پروفیشن کو بدنام کیا اور اس پروفیشن کو گالی دی ہمارے نام نہاد علماء کرام نے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں اگر تمہیں قرآن اور حدیث سے جواب نہیں آتا تو کم از کم کسی کے پیشے کو گالی مت دو. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القاسم حبیب اللہ، ہر پیشہ ور خدا کا محبوب ہے، اس خدا کا پیارا ہے. لیکن تمہاری یہ زبان کیا ہے؟ یہ دہلی سے دہلی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جموں اینڈ کشمیر اور عالمی سطح پر سارے وکالت کے پروفیشن کو جو انصاف کے لیے لڑتا ہے، اور عدالت اور وکالت کا پروفیشن جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں رائج کیا تھا، آج تک موجود ہے. زمانے نے اس کو اپنے طریقے سے آسان طریقے سے لیا اور آج تک چلا آ رہا ہے. اس کو اس طریقے سے گالی دی اور بدنام کیا. ان پہ بار ایسوسیشن جموں 1 ارب روپے کا ڈیفیمیشن کا کیس کر سکتی ہے اور سارے ناسبی اور خارجی اپنے آپ کو بیچ کے بھی وہ ڈیفیمیشن کی رقم ادا نہیں کر سکتے اور ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس مقدس پیشے کو پروفیشن کو چیلنج کیا ہے اور بدنام کیا ہے. ہمارے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری بات کے مقابلے میں اس کا جواب قرآن و حدیث سے دینے کے بجائے. لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ کہ ہم آل رسول اور اولاد علی ہیں، علی علیہ السلام ہیں. علیہ السلام سے ان کو تکلیف ہوتی ہے خارجیوں کو،
کیونکہ مولا کائنات علیہ السلام جب میدان جنگ میں کفر کے خلاف لڑ رہے تھے تو ایک ناسبی اور خارجی جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، اس نے چہرہ انور علی کی طرف بے ادبی کر دی، جبکہ وہ تلوار کی زد میں تھا اور نیچے گرا ہوا تھا۔ مولا کائنات نے تلوار پھینک دی، اس شخص نے پوچھا اور اس کو آزاد کر دیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ علی آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا آج تک، اس وقت تک میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب میرا نفس اس میں شامل ہو گیا ہے، اب میں اپنے نفس کے لیے تجھے قتل نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اس علی علیہ السلام کی اولاد ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ پر یہ ڈیفیمیشن کا کیس نہ ہو، اور یہ 1 ارب روپے کا کیس آپ پر ہو سکتا ہے، کورٹ سے عدالت بھی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور سارے ناسبی اور خارجی بک کے اس کا ہرجانہ ادا نہیں کر سکتے۔ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، جن آیات قرآنی کا میں نے تلاوت کی ہے، اس کے بعد میں ترجمہ پیش کروں گا۔ رب کریم نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے میرے محبوب ایمان والوں سے فرما دیجئے، اہل جہان سے فرما دیجئے کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ پہلے آپ کی اتباع کریں، پہلے آپ سے محبت کریں۔ اتباع مختصر الفاظ میں یوں عرض کروں گا کہ اتباع جو سرکار کے قولی اور فعلی احادیث کی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا اور جو فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں عطا کر دیں اس کو پکڑ لو اور جس سے روک دیں رک جاؤ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب ان کی محبت ہمیں قبول نہیں ہے جب تک کہ میرے محبوب کی یہ اتباع نہیں کریں گے، میرے محبوب کی اطاعت نہیں کریں گے۔ میرے محبوب نے قولاً اور فعلاً جو احادیث فرمائی ہیں، سرکار کا کرنا بھی حدیث ہے، عمل فعل بھی حدیث ہے اور قول بھی حدیث ہے، اور یہ قرآن ہے۔ تو جب تک یہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کی مانیں گے نہیں، ہمیں ان کی محبت درکار نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، آپ کی اتباع کریں۔ یحببکم اللہ، اور جب یہ آپ کی اتباع میں داخل ہو جائیں گے، آپ کی اتباع اپنی زندگی آپ کی اتباع میں داخل کر دیں گے، یحببکم اللہ، ان کے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارا عاشق ہو جائے گا۔ اور پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا جب تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میرے محبوب سے سب کائنات سے بڑھ کے محبت کرنے لگو گے، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ پھر اللہ کی محبت میں تمہیں نگر نگر گلی گلی ڈگر ڈگر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ تمہاری محبت میں نکلے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس سے پہلے جو خطائیں تم سے ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ اور متن پیش کرنے کے بعد میں حاضرین اور ناظرین اور سے یہ گزارش کروں گا، اور میں سارے اہل ایمان، وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ جو اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ کی آل سے محبت کرتے ہیں، ان سے میرا خطاب ہے۔ اہل بیت النبوت سے محبت کرتے ہیں، ان سے میرا خطاب ہے، اور اہل ایمان میں مفکروں اور دانشوروں سے میری گزارش ہے کہ وہ غور فرمائیں، اور ہم آج ان کی نظر بائی پاسنگ ریفرنس سے یہی کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے پچھلے نشستوں میں آپ کی نظر کیا تھا، آج کا موضوع میں واضح کر دوں کہ فضائل اصحاب رسول و فضیلت اہل بیت، ریڈ ود
فضیلت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الخلائق العالمین۔ تو پچھلی نشستوں میں نے مختصر جو میں نے عرض کی تھی، آپ کی نظر کیا تھا، مختصر میں وہ آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حدیث رسول جو مولا کائنات علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو اور لوگوں تک پہنچا دو، یا تو اہل جہان اور ان نام نہاد علماء کے پاس اس کے رد میں کوئی علم ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی آیت ہو تو وہ پیش کریں، اگر نہیں تو میرا اہل ایمان سے، اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے اور اہل بیت رسول سے محبت کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ غور فرمائیں۔ میں بائی پاسنگ ریفرنس سے یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں جو ہم نے پچھلی نشستوں میں آپ کی نظر کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی لکھو اور کہہ دو، اہل جہاں کو بتا دو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق وافضل البشر والشفیع الامم۔ میں الفاظ پر زور دے رہا ہوں آپ کے غور و فکر کے لیے۔ خیر الخلائق، محمد اور آل محمد خیر الخلائق ہیں، سارے مخلوقات سے افضل ہیں اور خیر ہیں۔ وافضل البشر، اور بشر سے بھی افضل ہیں، جو بھی جہان میں بشر ہے اس بشر سے محمد اور آل محمد افضل ہیں۔ والشفیع الامم، یوم القیامت، یوم الحشر والنشر، اور حشر اور نشر کے دن ساری امتوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جتنے نبی آئے ان کی امتوں کی یہ 5 شفاعت کریں گے۔ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 شفاعت کریں گے۔ یہ حدیث رسول ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق۔ محمد اور آل محمد سب خلائق سے افضل ہیں۔ ہم نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، خلائق میں آسمانی مخلوق بھی ہے، زمینی مخلوق بھی ہے، اور خدا کو چھوڑ کے، خالق کو چھوڑ کے ساری مخلوقات خلائق ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور میرے اہل بیت، رسول اللہ کی اہل بیت ساری خلائق سے افضل ہیں۔ خیر الخلائق وافضل البشر، بشر سے افضل ہیں۔ والشفیع الامم، یوم الحشر والنشر، حشر اور نشر کے دن ساری امتوں کی شفاعت کریں گے۔ وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد محمد بیاد کل معلوم لکا، اور ہمارے آقا سرتاج سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام ہو، ہر علم تمام علوم کے برابر۔ وصلی علی محمد وعلی آل محمد محمد وبارک، اور محمد اور آل محمد پر درود و سلام ہو اور برکتیں نازل ہوں۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سارے انبیاء اور مرسلین پر درود و سلام ہو۔ وصلی علی کل الملائکۃ المقربین، سارے مقرب فرشتوں پر سلام، درود و سلام ہو۔ وعلی عباد اللہ الصالحین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک و بفضلک و بکرمک یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین یا قدیم و یا دائم یا حی یا قیوم یا بدر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو مفہوم و متن اس حدیث رسول کا یہ ہے کہ محمد اور آل محمد ساری خلائق سے افضل ہیں۔ خلائق میں 4 مقرب فرشتے بھی ہیں، خلائق میں انبیاء اور مرسل بھی ہیں، خلائق ہیں، بشر بھی ہیں، آدم بشر ہیں، اور ان کی ذریت میں جتنے بنی آدم ہیں وہ بشر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل محمد اور آل محمد
سارے خلائق سے افضل ہیں. یہ حدیث ہے علی، سارے جہان کے اہل جہان کو بتا دو، ایمان والوں کو بتا دو. ایک اس کے علاوہ ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی اور ترجمہ اور متن پیش کیا، اور آیت نمبر 36 سورہ نور کی تفسیر حدیث رسول سے بیان کی. ترجمہ آیت نمبر 36 کا یہ ہے کہ اے محبوب، اللہ نے جن گھروں کے رتبے بلند کرنے کا اعلان کیا ہے ان میں اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. اس کی ذیل میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، جو حدیث بات نبی علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی شرح میں فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کی وہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے. اور مفہوم ہے یہ حدیث پاک کا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں. ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ، اس گھر کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ کوئی عام راوی نہیں ہے، یہ خلیفۃ الرسول اور خلیفہ اول ہیں، لیکن اس پر بھی ہمارے نام نہاد علماء کو ایمان اور یقین نہیں ہے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس گھر کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صدیق، یہ گھر انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ہے. یہ گھر انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ہے. ہمارے ہاں ایک دستور العمل ہے، اور دستور العمل یہ ہے کہ اولیاء اعظام جس جگہ چلتے چلتے بیٹھ جائیں اس جگہ کو تبرکن تعظیماً ادباً ہمارے لوگ اس کی بیٹھک بناتے ہیں کہ یہاں ولی اللہ بیٹھا ہے، اور نسل در نسل قیامت تک اس جگہ کی تکریم کی جاتی ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے. اور آج بھی یہ دستور العمل ہمارے ہاں موجود ہے. بہت ساری زیارات ہیں. حضرت بابا غلام شاہ رحمۃ اللہ تعالی ٹہریاں لسانہ میں بیٹھے، اس جگہ کو آج بھی زیارت گاہ مانا جاتا ہے، تبرک مانا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت مانی جاتی ہے. جہاں جہاں بھی اولیاء اعظام بیٹھے ہیں، یہ دستور ایمان والوں کا دستور العمل رہا ہے. اور یہ عام بات نہیں ہے، یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے. کیونکہ جب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی اور صفا و مروہ پہ چکر لگا رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا ایک نبی کی والدہ پانی کی تلاش میں آ رہی ہیں، صفا و مروہ، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے فرمایا کہ بے شک صفا و مروہ میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، سبحان اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اور یہ قدمیں حضرت ہاجرہ پڑھنے سے پہاڑیوں تو جہان میں بہت زیادہ ہیں، سارا جہان پہاڑوں اور پہاڑیوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن جہاں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا پر کے قدم پڑے، اللہ نے کہا یہ جگہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور شاعر اللہ کی عظمت کیا ہے وہ خود اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اہل جہان نہیں جان سکتے. دیکھیے مکان کی یا جگہ کی عظمت جو ہے وہ جگہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ مکی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہاں کے رہنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے. مکان کوئی صاحب عظمت نہیں ہوتا، مکان کی عظمت مکی کی وجہ سے ہوتی ہے. جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری سیدہ کائنات کا گھر، علی کا گھر، حسن کا گھر، حسین علیہ السلام کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس گھر کے مکی جو ہیں وہ سارے رسولوں سے، ما سوائے رسول اللہ محمد رسول اللہ کے سارے رسولوں سے افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ ذہن دیا جا رہا ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ مکی جو ہیں یہ مکی انبیاء سے افضل ہیں، یہ 4 مکی جو ہیں انبیاء اور مرسلین سے افضل ہیں، اس لیے یہ مکان ہے سیدہ زہرا انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جب اہل بیت رسول، حدیث رسول میں فرما دیا خیر الخلائق، یہاں فرما دیا میرے اہل بیت کا گھر انبیاء اور مرسلین کے گھروں سے افضل ہے ما سوائے محمد رسول اللہ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو باقی اہل جہان میں یہ کہتا ہوں، اور اللہ رسول کے فضل و کرم سے میں دعوے سے کہتا ہوں، سارے جہان میں اس کی رد میں کوئی عالم آئے وہ بے ایمان ہو کے جائے گا یا وہ ایمان لے کے جائے گا۔ بے شک۔ دوسری حدیث رسول میں بائی پاسنگ ریفرنس سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ فتاوی رضویہ سے ہے، حدیث نمبر 99 ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول من اشفع یوم القیامت من امتی اہل بیتی ثم الاقرب فالاقرب من قریش ثم الانصار ثم من آمن بی واتبعنی من الیمن ثم من سائر العرب ثم العجم ومن اشفع اول افضل۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں یہ حدیث رسول موجود ہے، حدیث نمبر 99 ہے۔ یہ اپنے ہی امام اعلی حضرت پہ، ان کے تصانیف پہ یقین نہیں رکھتے، اپنے ہی قائد کے خلاف چل رہی ہے یہ قوم۔ یہ علماء، میں اس لیے یہ گزارش کر رہا ہوں، میں اس لیے لڑ کر رہا ہوں کہ اہل ایمان جہاں یا یہ ہم سے بات کریں، ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں ہمارے ان ثبوتوں کے بجائے، ان کا جواب دینے کے بجائے ہمیں جگہ جگہ گالیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ گالیاں کیا علماء کا، عالم کا گالی دینا کتنا بڑا فسق ہے، سرکار دو عالم نے اس کی کتنی بڑی رد کی ہے۔ کسی مومن کو گالی دینا، اس کو برا برا کہنا، یہ خاصا بن چکا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے مقابلے میں کوئی حدیث لاتے۔ تو یہ حدیث فتاوی رضویہ حدیث نمبر 99 ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں سب سے پہلے میں جن کی امت میں شفاعت کروں گا وہ میری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اہل بیت کی بات، میری اہل بیت کی بات، ثم الاقربا فالاقرب من القریش، پھر قریش سے نزدیک قریب تر قرین جو ہے من القریش، ان سے جو ہمارے قریب اقربا ہیں، اقربا قریش جو ہیں، اور پھر ان سے قریب جو قریش ہیں ان کی ہم شفاعت کریں گے۔ ثم الانصار، پھر ہم انصار کی شفاعت کریں گے۔ ثم من آمن بی واتبعنی من الیمن، اس کے بعد یمن کے اہل یمن جنہوں نے ہم پر ایمان لایا اور ہماری اتباع کی اور دین میں ہماری مدد کی، من الیمن ثم من سائر العرب، پھر اس کے بعد سارے عرب کی شفاعت کریں گے۔ ثم من سائر العرب ثم العجم، اور پھر اہل عجم کی شفاعت کریں گے۔ ومن اشفع له اول افضل، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سب کی شفاعت کریں گے، اور جس کی شفاعت میں سب سے پہلے کروں گا وہ سب سے افضل ہے۔ دیکھیے حاضرین و ناظرین، غور فرمائیں کہ جب رسول فرما دیں کہ میں سب سے پہلے اپنی اہل بیت کی شفاعت کروں گا، اور جس کی شفاعت میں سب سے پہلے کروں گا وہ سب سے افضل ہے۔ سب سے افضل مینز وٹ؟ سب سے افضل مینز، سب سے افضل مینز بٹ سب مخلوقات خداوندی میں کوئی ایسا نہیں بچتا جو ان سے افضل ہو۔ مخلوقات خداوندی میں، میں حدیث رسول کوٹ کر رہا ہوں،
ہے کوئی مائیکل لال اس کے جواب میں لائے، بجائے کہ ہمیں وہ جگہ جگہ سے گالیاں دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس کی شفاعت میں سب سے پہلے کروں گا وہ سب سے افضل ہیں، سب سے افضل مین، سب سے افضل مخلوقات خدا بندی میں کوئی ایسا نہیں بچتا جو ان سے افضل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ پچھلی نشستوں کی جو ہم نے بائی پاسنگ ریفرنس دیے ہیں، ان پہ آپ کے نظر کیا ہے کہ آپ غور و فکر فرمائیں اور جو ہے اہل ایمان تک یہ ذکر پہنچائیں۔ اس کے بعد میں چند احادیث، چونکہ ہمارے موضوع کا ابتدا جو ہے، موضوع جو ہے وہ فضائل اصحاب رسول ہے۔ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے کہ خلفائے راشدین کے بارے میں کہ ہم جس کے دل میں خلفائے راشدین کے اصحاب رسول کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ لیکن اصحاب رسول کو صحابیت کا درجہ جو ہے وہ رسول اور اہل بیت کی غلامی سے ملا ہے۔ رسول اور اہل بیت النبوت ان کے آقا ہیں، سارے اصحاب کے رسول اللہ کی اہل بیت آقا ہیں، اور سارے صحابہ، جب تک وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ کی اہل بیت کا غلام نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ کی اہل بیت کا غلام نہ بنے۔ اور اس کی اصحاب رسول خلفائے راشدین کی زبان سے ہم پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بالکل کم سنی کی حالت میں مولا حسین علیہ السلام سے کھیل رہے تھے۔ شام ہو گئی اور چند باریاں کھیلنے کی کم سنی کی حالت میں جو کھیل رہے تھے، مولا حسین علیہ السلام سے حضرت عبداللہ کی رہ گئی۔ حضرت عبداللہ اصرار کرنے لگے کہ ہماری باریاں چکا کے جاؤ۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو ہمارے غلام کی اولاد ہو، یعنی عمر کے بیٹے خلیفہ وقت ہیں، اور حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تم ہمارے غلام کی اولاد ہو، تم ہم سے مقابلہ کرتے ہو، ہم سے باریاں طلب کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ دوڑے جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق خلیفہ وقت ہیں، اور ان سے عرض کرتے ہیں ابا جان آپ حسین کے غلام ہیں کیا؟ حسین نے یہ فرما دیا ہے۔ وہ ایمان والے صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، وہ آج کی طرح آپ کا ایمان نہیں رکھتے تھے، خارجی نہیں تھے، ناسبی نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ آپ جا کر میرے پیارے حسین سے لکھوا کے لائیں کہ میں عمر خلیفہ رسول حسین علیہ السلام کا غلام ہوں۔ وہ ایک روایت میں ہے کہ حسین علیہ السلام کے پاس حضرت عمر خود چل کے جاتے ہیں اور رکا لکھوا کے لاتے ہیں کہ میں عمر خلیفہ رسول آپ کا غلام ہوں۔ ساری عمر وہ رکا اپنے پاس رکھتے ہیں اور شہادت کے وقت وصیت کرتے ہیں کہ یہ رکا میرے سینے پر رکھا جائے کہ جب میں حشر میں اٹھوں تو اللہ اور اس کے رسول کو دکھا سکوں میں تو غلام حسین ہوں، مجھ سے کوئی حساب نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے کوئی حساب نہیں ہو سکتا۔ یہ ان جلیل القدر صحابہ کی بات ہے جنہوں نے آل رسول کی اہل بیت النبوت کی غلامی کو اپنے لیے تاج سمجھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں چند احادیث اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی شان میں عرض کر رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی احدا غرضا من احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم۔ خبردار، ساری امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے، خبردار میرے اصحاب میں سے کوئی ان کے ساتھ بغض نہ رکھے۔ میرے بات اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی احدا غرضا من احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم۔ فرمایا کہ میرے بات کوئی میرے اصحاب سے بغض نہ رکھے، جو ان سے
खबरदार कोई ना रखे, कोई बुग़्ज़ ना रखे मेरे हिसाब से। जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखने की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखेगा, और जो उनसे मोहब्बत करेगा वो हमारी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत रखेगा। और सब ज़मानों से अफजल, अज़ल से आसमानों और ज़मीनों से के बनने से लेकर क़यामत तक सब ज़मानों से अफजल मेरा ज़माना है। सुभान अल्लाह, वो खैरुल कुरून करनी, और सब ज़मानों से अफजल मेरा ज़माना है। जब सरकार दुनिया में नूर अफरोज हुए, जब दुनिया में तशरीफ लाए, और आपके विसाल ज़ाहिरी तक सारा ज़माना सारे कायनात के ज़मानों से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। व खैरुल कुरून करनी, सब ज़मानों से अफजल मेरा ज़माना है। सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर मेरे ज़माने के साथ इनका ज़माना जुड़ा हुआ है, और फिर उनके ज़माने के साथ इनका ज़माना जुड़ा हुआ है। उनके ज़माने अफजल है। यहाँ से सहाबा इकराम की फजीलत का पता चलता है। एक सहाबी रसूल ने आसमान के सितारों की निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आसमान के सितारे कितने वसी हैं, इनका कोई शुमार नहीं, क्या इन आसमान को सितारों के बराबर किसी की नेकियां हो सकती हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आसमान के सितारों के बराबर सिद्दीक़ अकबर की नेकियां हैं, सिद्दीक़ अकबर की नेकियां हैं। अच्छा, सिद्दीक़ अकबर के फजाइल में यह भी है, हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा, ये भी है उनके फजाइल में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बने। आप सवारी बने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस पे सवार हुए। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना, नाज़रीन और हाज़रीन की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस बात की तरफ कि सरकार दो आलम के सरताज की सवारी जो बने वो कौन होगा? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह ताजदार दो आलम, ताजदार कायनात के शानों पे सवार हुए, और हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। क्या मिस्ले हुसैन आलमीन में कोई हो सकता है? जो सरकार दो आलम की, ये क्या जहन देना था, ये क्या जहन था? अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। अल हुसैन मिन्नी, मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं, बकाए ला इलाहा बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त जदीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। फरमाया कि बिनाए ला इलाहा आलमीन में बिनाए ला इलाहा, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। मेरी बका, कायनात की बका, दीन की बका, क्योंकि जब रसूल के दीन की बका न हो कायनात मिट जाती, कायनात का जर्रा भी ना रहता। तो इस जहान की बका ये और दीन मुस्तफ़ा की बका हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से है। और हुसैन मिन्नी, अब जो रसूलुल्लाह का सवार बने और दूसरा जिसकी सवारी बने, उसकी मिसल आलमीन में कोई है तो बता सकता है? गड़ी हुई हदीसों पर फजीलत के फैसले करने वालों, बात करो हमसे। खारिजियों की हदीसों पर फजीलत के फैसले करने वालों, दुश्मनान अहले बैत रसूल की रवायतों पर, अहले बैत रसूल पर गैर अहले बैत को फजीलत देने वालों, बात करो हमसे। जब खुद सिद्दीक़ अकबर, हुसैन, उमर फारूक, उस्मान गनी गुलामी अहले बैत कबूल कर रहे हैं, बबाम की दोहर कबूल कर रहे हैं कि हम सहाबी नहीं, हम पहले हुसैन के गुलाम हैं। कोई मिसले हुसैन हो सकता है आलमीन? नहीं हो सकता। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में चलते हैं। फरमाया कि मेरे सिद्दीक़ की आसमान के सितारों के बराबर नेकियां बेशक हैं, हमारा ईमान है इस पर, लेकिन हम इधर से आपको जो है वो खंदक ले चलते हैं। खंदक में सारे सहाबी, जन्नत सहाबी मौजूद थे। कोई भी अब्दे वुद के मुकाबले में नहीं गया, ये सब जानते हैं। अब्दे वुद 1000 इंसानों पर, 1000 नौजवानों पर, 1000 जंगजुओं पर भारी था, उनको सत्या तहस नहस कर देता था। असहाब रसूल में से कोई नहीं गया। बिलाखिर मुख्तसर बयान कर रहा हूं मौला कायनात अलैहिस्सलाम के। और अब्दे वुद ने कहा कि आपके वालिदैन से, वालिद साहब से हमारे ताल्लुकात हैं, अब चले जाओ, बच्चे हो।
मौला कायनात ने कहा 3 बातें सुन लो, या तो इस्लाम की मुखालफत छोड़ दो, या तो पहली बात है इस्लाम कबूल कर लो, ये अगर नहीं तो इस्लाम की मुखालफत छोड़ दो, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो पीठ दिखा दो उसने। और चौथी ये है कि अगर ये तीनों नहीं कर सकते तो जंग के लिए तैयार हो। उसने कहा मैं तीनों नहीं कर सकता। वार की मौला कायनात ने टाल दी। जब मैं मुख्तसर अर्ज करूंगा, सारे उलमा जानते हैं हक छुपाते हैं, वतक्तुमूनल हक़ व अंतुम तालमून, और तुम हक को जानते हो लेकिन मगर छुपाते हो। मैं अर्ज कर रहा था कि जब मौला कायनात अलैहिस्सलाम के अब्द वक्त सारी खुदाई को, खुदा को, उसके रसूल को ललकार रहा था, है कोई आपकी जमात में जो मेरे मुकाबले में हो? सारी खुदाई को रब्बुल आलमीन, रसूल को चैलेंज देने का मतलब क्या है? रसूल को ललकारने का मतलब क्या है? खुदा को ललकारना। मौला कायनात जाते हैं, उसको कलम कर देते हैं, उसके 2 टुकड़े कर देते हैं, और जब तलवार चलती है, जुल्फकार चलती है, उसके 2 टुकड़े होते हैं, वो उसको पता ही नहीं लगता उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। वो कहता है अली कहाँ है तेरी वार? वार हो चुकी है। क्या है? मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, हिल के बता। जब हिला तो उसके 1 टुकड़ा इधर पड़ा तो 1 टुकड़ा इधर पड़ा। उसकी बहन भी पहलवाना थी, और उस बहन ने आकर उठाए, दोनों टुकड़े उठाए, फरमाया, उसने कहा अली आपने इंसाफ किया है, बराबर हैं, दोनों वजन में बराबर हैं 2 टुकड़े। नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर फरमाया कि मेरे अली की ये ज़रब, शेर खुदा की ये ज़रब, असदुल्लाहिल गालिब की ये ज़रब, इमामुल मशारिक वल मगारिब की ये ज़रब, एक तरफ सारी उम्मत के अमाल और खैर और नेकियां, सारी उम्मत में सहाबा नहीं है, सारी उम्मत में गौस अब्दाल नहीं है, कुतुब नहीं है, क़यामत तक हर आने वाले उम्मती उसके तहज्जुद, उसकी ज़कात, उसकी नमाज, उसके हज और सारे अमाल, गौसों की गौसियत, कुतुबों की कुतबियत, और सहाबा के क्या वो सितारों के बराबर मिसाल, जो सहाबा के जो है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की नेकियां आसमान के बराबर, हज़रत उमर फारूक की शजाअत और हज़रत उस्मान गनी की शहादत, और सारी उम्मत के क़यामत तक की नेकियां और अमाल खैर। एक तरफ मेरे अली की ये ज़र्ब जिसने अब्दे वुद का कला कमा कर दिया, जिसने अब्दे वुद का कला कमा कर दिया। जब मैं ये कहा करता हूं कि अली के हाथ की एक जुम्बश के बराबर अली अलैहिस्सलाम की हाथ की एक जुम्बश के बराबर सारी उम्मत के अमाल नहीं, सारी उम्मत की नेकियां नहीं, क़यामत तक हाथ की जुम्बश हुई, सारे अली का आलम क्या होगा? आप इमामुल मशारिक वल मगारिब के मुकाबले में गैर को ठहराते हैं कि वो अफजल हैं। आप बात यहां करें जब नबी अलैहिस्सलाम फरमाए मेरे अली की ये ज़र्ब जो है इसके मुकाबले में सारी उम्मत के अमाल खैर नहीं है। एक तरफ मेरे अली की ये ज़र्ब, सारे अली का आलम क्या होगा? आपने कभी गौर नहीं फरमाया? अली से बोझ छोड़ दो, और फरमाया कि अली मेरी जान, अली मेरा रूह, अली मेरा जिस्म, अली मुझ जैसा, जो ज़ाते रसूल, हमारा सारे आलमीन मलाइका का ईमान है, सारे जहान में सारे अहले ईमान का ईमान है, मखलूकात खुदाबंदी का ईमान है कि रसूल अल्लाह और इंसानों के अलावा जो मखलूकात खुदाबंदी है, मलाइका हैं, जिन हैं, सबका ईमान है कि बादल खुदा सबसे अफजल तरीन ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रसूल फरमा दे, यह अहले ईमान का अकीदा है, जब कि रसूलुल्लाह से बादल खुदा सबसे अजीम, सबसे बड़ा, सबसे अजमत वाली ज़ात रसूलुल्लाह की ज़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रसूल फरमा दे, और ये भी है हमारा अहले ईमान का, मलाइका का अकीदा है, सारी मखलूकात रब्बुल आलमीन का अकीदा है, इल्ला माशाअल्लाह के मिस्ल रसूल आलमीन में कोई शय नहीं, मिस्ल रसूल, मिस्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह आलमीन में कोई शय नहीं। और जब रसूल खुद फरमा दें कि अली मेरी मिसल है, अली मेरे जैसा है, रसूल जैसा आलमीन में कोई नहीं, जब रसूल फरमा दे कि अली मेरे जैसे है, फिर अली जैसा आलमीन में कोई है तो बता दो। तो असहाब रसूल की और बड़े फजाइल हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़
ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بعد جو ہے سارے اصحاب رسول کے جملہ فضائل جو ہے وہ بیان کریں. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ساری امت محمدیہ کو اپنی محبت عطا فرما. اللہ اپنے رسول کی محبت عطا فرما. اہل بیت رسول کی محبت عطا فرما. اور ان سب اصحاب رسول کی محبت عطا فرما. اور ان سب کی محبت عطا فرما جنہوں نے رسول اللہ محمد رسول اللہ سے محبت کی, اللہ کے رسول سے محبت کی, اور اہل بیت رسول سے محبت کی. ان سب کی محبت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ.